بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، آج ہم آپ کے ساتھ ناول اشیانہ کا پارٹ 4 اور لاسٹ پارٹ شیئر کریں گے۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا ہے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کا بٹن ہوگا، اس کو کلک کر لیں۔ میں روزانہ اپنے چینل پر موٹیویشنل سٹوریز اور ناول اپلوڈ کرتی ہوں۔ وہ بہن کو مطمئن دیکھ کر باہر نکل آیا۔ کئی روز گزر گئے تھے، احمد صاحب کی طبیعت سنبھل چکی تھی۔ دونوں میاں بیوی مائی سے شرمندہ تھے کیونکہ بیٹی کی بات نہ سنی۔ ادھر مائی شرمندہ کیونکہ اتنی کمزور پڑ گئی، خود آگے بڑھ کر انکار کیوں نہ کیا۔ آخر احمد نے ہی سب کو اس فیس سے نکالا۔ غلطی ہم سب سے ہوئی اور ہم سب بھی قصوروار ہے۔ احمد صاحب صفیہ بیگم حیران تھی کہ اتنا حسد، اتنی نفرت، ایسی سازش، دل غمگین ہونے لگا۔ لیکن اب مزید خود کو نقصان نہیں کرنا، خود کو روک نہیں لگانا۔ بھول جاؤ جو ہوا اور آگے کو نصیحت پکڑو۔ شکر ہے بڑا نقصان اٹھانے سے بچ گئے۔ آئندہ حاسدین کے درمیان کوئی گنجائش نہ رکھی جائے گی۔ ہم ایسے ہی بھلے، طے کر لیا گیا۔ چلو بھائی مائی چائے بناؤ اچھی سی، فٹافٹ میں کچھ ناشتے کے لیے لے کر آتا ہوں، وہ خوشگوار لہجے میں بیٹی سے کہتے باہر کو چل دیے۔ آج بہت عرصے بعد احمد ہاؤس میں زندگی پھر سے مسکرائی تھی۔ فاخرہ اینڈ فیملی کو کسی پل آرام نہ تھا۔ پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا، کیا بات ہوئی ہوگی کہ پول پٹی تو نہیں کھل گئی۔ اگر ایسا ہوا تو انم کی شادی، داماد کا بزنس، گھر کا قبضہ، ماہی کے آنسو اور صفیہ کی سب کھٹائی میں پڑ جاتی۔ کیسا سرور ملتا تھا ماہین کو افسردہ گٹ گٹ کر روتے دیکھ کر۔ بکھرا ہوا گھر، تھکی تھکی بیزار سی صفیہ، گن چکر بنا ہوا احمد اور بستر پر پڑے ہوئے احمد، یہ سب دیکھنے کے لیے ہی تو اتنے پاپڑ بیلے تھے۔ یہ سب اتنی آسانی سے ختم نہیں ہونے دینا، بالکل نہیں۔ سب کے ارادے پکے تھے، لیکن پکے ارادے بڑے کچے ثابت ہوئے جب احمد صاحب اپنی فیملی سمیت خوش باش ان کے گھر آئے، ساتھ مٹھائی کا ڈبہ، ہنستے مسکراتے بچے اور مطمئن سی صفیہ۔ وہ حیران ہی تو رہ گئی۔ احمد کی منگنی کر دی ہے اپنے دوست کی بیٹی سے، انہوں نے مسکراتے ہوئے بتایا، اور ماہی کی بات پکی کر دی ہے۔ ماشاءاللہ لڑکا بھی ڈاکٹر ہے۔ ابھی ایک صدمے سے نہ نکل پائے تھے کہ انہوں نے دوسرا بھی دے دیا۔ ان سب کو شوق میں چھوڑ کر وہ جیسے آئے تھے ویسے ہی چلی بھی گئی۔ وہ تو چلے گئے، پیچھے رہ گئی فاخرہ کی مغلظات، انم کی دھائیاں، صبا کا غصہ، چاند میاں کی حیرانی اور عباس صاحب کی چپ۔ وقت کسی کا ادار نہیں رکھتا۔ جو کچھ وہ اپنی زندگیوں میں دوسروں کے ساتھ کرتے آئے تھے، اب اس کے لوٹانے کا ٹائم ہو گیا تھا۔ وہ جو کچھ اپنی زندگی میں دوسروں کے ساتھ کرتے آئے تھے، اب اس کا لوٹانے کا ٹائم آ گیا تھا۔ عباس صاحب کے گھر میں اندھیروں نے بسیرا کر لیا تھا۔ پہلے ہی ماحول خوفناک تھا، اب تو ہولناک ہو گیا تھا۔ وہ لوگ انم کی شادی کو لے کر کافی پریشان تھے۔ فاخرہ ہر ملنے والے سے کہہ چکی تھی، لیکن اتنی تیز ترار لڑکی کو قبول کرنے کی ہمت کسی میں نہ تھی۔ محلے پڑوس کیا دور دور تک ان کے قصے زبان زد عام تھے۔ خاندان والے عرصہ ہوا ان کی حرکتوں کے سبب کنارہ کر چکے تھے۔ محلے میں ان کی شہرت اچھی نہ تھی۔ فاخرہ کو آج احساس بھی ہو رہا تھا اور افسوس بھی۔ لڑکیاں کہاں آتی جاتی ہیں، خالی ہاتھ جاتی ہیں اور لدی پھدی آتی ہیں۔ چند بار ان کے پوچھنے پر جواب ملا سہیلی کے گھر، اور وہ خاموش ہو گئی۔ کبھی جاننے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی کہ کون سہیلی کہاں رہتی ہے، کیا اتا پتا ہے، اتنے مہنگے طوائف کہاں سے آتے ہیں، وہ تو نہ دلاتی تھی۔ پھر الماریاں کیوں رنگ برنگی چیزوں سے بھری پڑی ہیں۔ وہ واقعی انجان تھی یا سمجھ کر بھی اندیکھا کرنے کی بھیانک غلطی کر رہی تھی، جس کا خمیازہ اب انہیں بھگتنا پڑ رہا تھا۔ بھلے ہی انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھی، لیکن دنیا کی آنکھیں کبھی بند نہیں ہوتی، وہ سب دیکھتی ہے اور خوب دیکھتی ہے۔ لڑکا ہو یا لڑکی، کردار سب کا اہم ہے۔ وہ تو شیشے کے گھر میں بیٹھی تھی، آج احساس ہو رہا تھا۔ ادھر انم پریشان، اسے جس چیز سے بھی امید تھی وہ سبھی ٹائم پاس کر کے جا چکے تھے۔ اما رشتہ دیکھتی تو اپنے جیسوں میں ہی دیکھتی، اور اسے تو ہائی سوسائٹی میں گھومنے پھرنے کی عادت ہو چکی تھی۔ مہنگے طوائف، بہترین ہوٹلز، شاندار شاپنگ، سب موقف ہو چکا تھا، اور اوور ایج بھی ہو رہی تھی۔ پھر چہرے کی پختگی، وہ بس سخت پریشان تھی۔ صبا کو البتہ ایسی کوئی پریشانی نہیں تھی، اسے اپنے والے پہ پورا یقین تھا۔ وہ ایک ہی ساتھ مخلص تھی، اتنی مخلص کہ نہ والدین کی عزت کا خیال رکھا، نہ اپنے معاشرے کی روایات، گئی بھاڑ میں۔
مذہب کے احکامات تو خیر سے ماں باپ نے کبھی روشناسی نہ کروایا تھا، تو اس کی لائن کلیئر تھی، وہ آنکھ بند کر کے اپنے والے کے ساتھ ضلالت کے راستے پر محو سفر تھی۔ لیکن ایک زبردست ٹھوکر کے ساتھ آنکھیں کھل گئی جب موصوف نے لبادہ اتار پھینکا اور دوسروں کے ساتھ بھی ایسے ہی مخلص دکھانے پر اصرار کیا۔ رونے دھونے منتے ترلے کا اس پر کیا اثر ہونا تھا؟ وہ ایک پرانا کھلاڑی تھا، اسی فیلڈ کی مافیا کا اہم کارندہ تھا، جن کا کام ہی خوبصورت اور نوجوان لڑکیوں کو ٹریپ کر کے اس کام پر لگانا تھا۔ وہ حیران تھی، جو بھی اس نے کیا وہ گناہ تھا، لیکن وہ ایک شریف خاندان کی لڑکی تھی، اسے کال گل بننا منظور نہ تھا، ہرگز نہ تھا۔ اس کے انکار پر تصاویر اور ویڈیو کے ذریعے بلیک میل کر کے ایک دن کا ٹائم دے کر اس نے صبا کو نکال باہر کیا۔ وہ سنتی اس کا دماغ معاف ہو چکا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا واقعی اس کے ساتھ ہی ہوا تھا۔ آنسو بہنے لگے تھے، مگر رونے کو تو عمر پڑی تھی۔ ابھی تو فکر اپنے مستقبل کی کرنی ہے۔ کس سے کہوں؟ اماں نہیں، ابا ہرگز نہیں، چاند میرا بھائی، لیکن اسے تو خود حفاظت کی ضرورت ہے، وہ میری کیا کرے گا؟ نشے میں بے سود پڑے چاند میاں کو دیکھ کر اس نے سوچا، پھر کاش میرا کوئی اور بھائی ہوتا، کیسی بے بسی تھی۔ اچانک ذہن میں چمکا ہوا احمد بھائی، اور دوسری کوئی بات سوچے بغیر اس نے احمد کا نمبر ملایا تھا۔ باقی کے تمام معاملات احمد نے بخوبی سنبھال لیے تھے۔ اس کے دوستوں نے نہ صرف اس شخص کی اچھی خاصی درگت بنائی بلکہ سائبر کرائم میں رپورٹ بھی کروائی۔ صبا سے کچھ بھی کہنا فضول تھا، اسے سزا مل چکی تھی۔ چاند میاں کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی، اور لڑکپن سے جن غیر اخلاقی سرگرمیوں میں وہ پڑ گیا تھا اب وہ اپنا اثر دکھا رہی تھی۔ عباس اور فاقرہ سر پکڑ کر بیٹھے تھے، اولاد نرینہ مگر کس کام کی نہیں تھی۔ انم کی وحشتیں صبا کے دورے کیوں پڑنے لگے تھے وہ سمجھنے سے قاصر تھے۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ شدید ذہنی اذیت سے دوچار ہے وہ۔ ماں باپ نے لاکھ پوچھا وہ کیا بتاتی، اس کے جذبات مجروم ہوئے تھے، احساسات زخمی ہوئے تھے، اس کے پاس کیا بچا تھا؟ وہ اپنی ہی نظروں میں گر گئی تھی۔ اونچا اونچا چیختی تو ماں باپ کے دل دہل جاتے۔ بڑی غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئی تھی، ان سے رونے کا مقام تھا، وہ زار زار روتے۔ صبا کو نفسیاتی اسپتال میں داخل کروانا پڑا تو چاند میاں کو بھی انم کے لیے دور دراز قصبے میں کوئی رشتہ ملا۔ انہوں نے رخصت کرنے میں دیر نہ کی، وہ راضی نہ تھی، لیکن اب والدین اس کا مزید بوجھ برداشت نہ کر سکتے تھے، اور پہلے ہی بہت تماشے ہو چکے تھے۔ وہ اکثر سوچتے غلطی کہاں ہوئی یا کہاں ہوئی، وہ کبھی اپنے بچوں کے لیے شفیق باپ نہ بن سکے تھے۔ انہیں لوگوں کا ڈر تھا، اچھے شوہر بننے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی۔ زن مریدی کے تہنوں کا ڈر تھا، جن کا ڈر تھا وہ تو منو مٹی تلے کب پہ جا سوئے، اور جو بچے تھے وہ اپنی زندگیوں میں خوب مگن تھے۔ وہ کہاں تھے اپنے گھر اور گھر والوں کی سیاہی کے ساتھ بالکل تنہا۔ احمد صاحب کا گھرانہ ایک خوشحال اور خوشگوار زندگی بسر کر رہا تھا، اور عباس صاحب کا آج انہیں بلکہ ان سب کو اپنی کوتاہیاں یاد آ رہی تھی، مگر وقت بیت چکا تھا۔ فرینڈز، آپ کو یہ ناول کیسا لگا ہے مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اگر پسند آیا تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔